السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی قیمتی اور نفع بخش مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ ہم سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھی، تیل یا کسی دوسری چیز کے اندر چوہا گر جائے تو چوہا گرنے کے بعد میں وہ چیز پاک رہتی ہے یا پھر ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایک مال والے اور صاحب ثروت آدمی کے لیے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس چیز کو پھینک دے گا، دوسری چیز خرید لے گا۔ لیکن ایک غریب آدمی، محنت کش آدمی، جو صبح کسی کے یہاں مزدوری پر جاتا ہے، 8 گھنٹے تک پسینے بہاتا ہے، پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے اور شام کو تھکن کی وجہ سے جسم چور چور ہو جاتا ہے، پھر اس کو 400 روپے ملتے ہیں اور 2 دن کی مزدوری سے وہ پھر 1 کلو گھی خریدتا ہے، اور اس کے گھی میں اگر چوہا گر جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت۔ لیکن قربان جاؤں اس اللہ کے رحم و کرم پر کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کے اندر سہولت فراہم کی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر چوہا اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کے جسم پر کسی طرح کی کوئی گندگی بھی نہیں تھی اور گرنے کے بعد میں اس کو زندہ اس چیز سے نکالا گیا ہے تو وہ چیز پاک رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر وہ چوہا گرنے کے بعد اس کے اندر مر گیا، اب دیکھا جائے گا جس چیز کے اندر وہ گرا ہے وہ چیز بہنے والی ہے، پگھلی ہوئی ہے یا جمی ہوئی ہے۔ مثلا گھی ہے، اگر وہ جمع ہوا ہے پھر اس کے اندر چوہا گر کے مر گیا تو اس چوہے کو نکال دیا جائے گا اور اس چوہے کے ارد گرد جو گھی تھا اس کو نکال کر پھینک دیا جائے گا، باقی گھی کو انسان استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ گھی پگھلا ہوا ہے یا تیل ہے جس میں وہ چوہا گر کر مر گیا تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا ہی پانی ڈالا جائے گا۔ مثلا 1 کلو گھی ہے تو اس کے اندر 1 کلو پانی ڈالو، پھر اس کو آگ پر پکاؤ، اتنا پکاؤ کہ وہ پانی جل جائے اور گھی باقی رہ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ 1 کلو پانی ڈالو، پھر دوسری مرتبہ پکاؤ، تیسری مرتبہ 1 کلو پانی ڈالو، جب تیسری مرتبہ بھی وہ پانی جل جائے اور وہ گھی باقی رہ جائے تو یہ گھی اب پاک سمجھا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے کہ جتنی وہ چیز ہے، مثلا 1 کلو گھی تو اتنا ہی اس میں پانی ڈالو یا تھوڑا زیادہ پانی ڈال دو، پھر اس کو آگ پر پکاؤ۔ پکانے کے بعد میں اس کو نیچے اتار لینا ہے، نیچے رکھنے کے بعد میں اب جو گھی یا تیل اوپر آ جائے اس کو نکال لینا ہے اور باقی پانی کو پھینک دینا ہے۔ پھر اس میں اسی طرح اتنا ہی پانی ملانا ہے، پھر پکانا ہے۔ نیچے اتارنے کے بعد میں جو اوپر گھی یا تیل آ گیا اس کو نکال لینا ہے، پانی کو پھینک دینا ہے۔ تو 3 مرتبہ ایسا کرنا ہے۔ 3 مرتبہ ہم جب ایسا کر لیں گے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی اور اس کو انسان کھا بھی سکتا ہے اور دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔